السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، پیمانہ زندگی کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی نشست کا عنوان ہے ہم اور ہمارے تعلقات۔ سامعین، انسان اپنے تعلقات کے حوالے سے بہت خود غرض واقع ہوا ہے۔ وہ اپنی خود غرضی میں والدین تک کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اسی خود غرضی میں وہ اجنبیوں کو مائی باپ کہنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماضی میں دنیا سے رخصت ہو جانے والے ایک نامور سیاستدان جو پھانسی چڑھ چکے، وہ ایک مشہور جرنیل کو ڈیڈی کہا کرتے تھے۔ آج تک سیاستدان، مخالف سیاستدان، جب مکالمہ ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے تو باقاعدہ طنز کے طور پر یہ بات کہتے ہیں۔ یہ انسان کی خود غرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ والدین کو نظر انداز کر دیتا ہے، جو والدین نہیں ہوتے ان کو مائی باپ کہنے لگتا ہے۔ یہی خود غرض نفسیات ہے کہ قدرتی رشتے جو قدرت نے بنائے، اللہ نے بنائے، وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ مصنوعی رشتے پروان چڑھتے ہیں۔ مصنوعی رشتے، میں ان کو آرٹیفیشل رشتے کہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آرٹیفیشل، خیر مصنوعی کا صحیح ترجمہ ہو گیا۔ مصنوعی رشتے پروان چڑھتے ہیں۔ حضرت انسان کی اس نفسیاتی کمزوری کے پیش نظر قرآن کریم نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ ارشاد فرما کر انسان کو حقیقی رشتوں تک کے معاملے میں چکنا کر دیا ہے۔ اپنا وہ مال جو وہ خود کماتا ہے اللہ کے حکم سے، جو اس کا جو مجازی مالک ہے، اس تک کے بارے میں اللہ نے اسے چکنا کر دیا۔ اسی انسان کی خود غرض نفسیات کو دیکھتے ہوئے کہ تمہارا مال جسے تم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو یا تمہیں وراثت میں ملتا ہے، یہ بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ جو تمہاری اولاد ہے، جو تم سے پیدا ہوئی ہے، تم اس کے ذریعہ بنے ہو، یہ بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اولاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس تم ان کے معبود بن گئے، تم ان کے خالق بن گئے، یا تمہارا ایسا یعنی زبردست قسم کا رشتہ ہے جو دین بدلنے پر بھی ختم نہیں ہو سکتا، ٹوٹ نہیں سکتا، تم نے جنت میں بھی ایک ساتھ ہونا ہے یا جہنم میں بھی ایک ساتھ ہونا ہے، یعنی اس میں ناپائیداری نہیں آ سکتی، ایسا نہیں ہے۔ تو قرآن نے تو حقیقی رشتوں تک کے متعلق چکنا کر دیا ہے کہ بھائی حقیقی رشتہ بھی آزمائش ہے۔ تو جو حقیقی رشتہ نہیں تو کیا وہ آزمائش نہیں ہوگا؟ وہ بھی آزمائش ہوگا۔ اچھا، قرآن نے تو سورہ ممتحنہ میں یہ ارشاد فرما کر کہ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُمْ مَوَدَّةً، کچھ بعید نہیں کہ آج جو تمہارے درمیان، تمہارے اور جن کے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی مہربانی سے ان دشمنوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر کے تمہارا بھائی بنا دے، تم میں محبت پیدا کر دے۔ وہ آج دشمن بنا ہوا ہے، تمہارا حقیقی بھائی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہے۔ وہ آج دشمن بنا ہوا ہے، اجنبی بھی ہو سکتا ہے، تم سے اس کی ذاتی دشمنیاں بھی ہو سکتی ہیں اسلام سے ہٹ کے، لیکن وہی بندہ اسلام قبول کر لے تو حقیقی بھائی ہے تو وہ بھی اپنا، دشمن ہے تو وہ بھی اپنا۔ تو عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُمْ مَوَدَّةً، یہ کہہ کر یہ حقیقت آشکار کر دی کہ اجنبی حتیٰ کہ دشمن بھی اپنے ہو سکتے ہیں۔ یہ تعلقات کی درجہ بندی اور تعلقات کی وضاحت کر رہا ہے قرآن کریم، جو آپ کو میں گریجولی بتا رہا ہوں۔ اور اسی طرح قرآن کریم نے انما المؤمنون اخوہ فرما کر تعلقات کی حقیقی بنیاد بھی فراہم کر دی ہے کہ تعلقات کی اصل بنیاد کیا ہے۔
اخوہ اخ کی جمع ہے، اور اخوہ حقیقی بھائیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جمع، جو حقیقی بھائی نہیں ہوتے ان کے لیے اخوان جمع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے الاخوان المسلمون یا اخوان المسلمین، ٹھیک، اخوہ سگے بھائیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ قرآن نے اہل ایمان کے لیے سگے بھائیوں کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ اہل ایمان تو آپس میں سگے بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں، چاہے دور دور تک ان کا خونی رشتہ نہ ملتا ہو۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام پہ جا کے تو سب کے رشتے مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے دور دور تک خونی رشتہ نہ ملتا ہو، لیکن ایمان وہ حقیقی بنیاد ہے جس کی بنیاد پر اجنبی بھی بھائی بھائی بن جاتے ہیں، اور یہ وہ بنیاد ہے کہ بنیاد نہ ہو تو بھائی بھی اجنبی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تعلقات کی حقیقی بنیاد قرآن کریم نے فراہم کر دی، انما المؤمنون اخوہ کہہ کے۔ اور اسی طرح قرآن کریم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا جو قصہ ہے، اللہ اکبر، اسے بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرما دیا وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ باپ بیٹے کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے، باپ اس حد تک تبلیغ کر رہا ہے کہ بیٹا آجا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا ابھی بھی وقت ہے، آجا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، اسلام قبول کر لے، کافروں میں سے نہ ہو جا۔ بیٹا بڑا ریشنلسٹ تھا، ریشنلزم کا شکار تھا بیٹا، اس نے کہا سآوی الی جبل، ابا جان کیا کر رہے ہیں آپ، سمجھ آئی، یہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ ریشنلسٹ تھا نا، اس کو خدا کا عذاب نظر نہیں آ رہا تھا، اس کو بچاؤ کے دنیا کے اسباب نظر آ رہے تھے۔ کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ پر چڑھنا مجھے پانی سے بچا لے گا۔ باپ منتیں کرتا رہا لیکن وہ نہ مانا، تو وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ بیٹے کے درمیان موج حائل ہو گئی اور بیٹا باپ کے سامنے غرق ہو گیا۔ قرآن کریم نے یہ ارشاد فرما کر بتا دیا کہ تعلقات کی حقیقی بنیاد کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تعلقات کی حقیقی بنیاد ایمان، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے بھائی بھائی ہیں، تو ایمان بنیاد ہو گئی۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اجنبی بھائی بن جاتے ہیں، اور اسی ایمان کو جو تعلقات کی حقیقی بنیاد ہے، اس کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ باپ بیٹے میں جدائی آ جاتی ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اس کے نظر انداز کرنے کا نتیجہ یہ ہے۔ اور یہاں تک کہ والدین اور اولاد کے علاوہ میاں بیوی کے رشتے کو بھی تعلقات کی حقیقی بنیاد جو کہ ایمان ہے، اس کی عدم موجودگی میں قرآن کریم ناپائیدار قرار دیتا ہے، اگرچہ شریعت میں جائز ہو۔ جیسے آج بھی دیکھ لیں، ہم عیسائی عورتوں سے جو حقیقت میں عیسائی ہیں ان سے نکاح کر سکتے ہیں، اگرچہ نہ کرنا بہتر ہے، تو نکاح جائز ہے ان سے، اس کے باوجود یہ تعلق ناپائیدار ہے۔ اگر بیوی مسلمان نہیں ہوئی اور میاں مسلمان ہے، بیوی مرتے ہی جہنم میں اور مسلمان مرتے ہی جنت کی فضاؤں میں، ٹھیک؟ میاں بیوی تک کا رشتہ ناپائیدار ہے اگر یہ بنیاد موجود نہیں ہے، تعلقات کی حقیقی بنیاد۔ اور قرآن کریم نے اس کو بھی بیان کر دیا۔ 28واں سپارہ سورہ تحریم میں آخری آیات کو دیکھ لیں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے ایک مثال بیان کرتے ہیں نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ یہ دونوں مسلمان نہیں ہوئے، دو عظیم المرتبت نبی، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام۔ شریعت میں جائز تھا اس وقت مشرکہ سے نکاح کرنا، وہ ان کی بیویاں تھیں، لیکن پھر نتیجہ کیا نکلا؟ یہ تعلق ناپائیدار ٹھہرا۔ نبی تو گئے جنت کی فضاؤں میں، اور نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی دونوں بیویاں گئیں جہنم کی فضاؤں میں۔
اللہ اکبر۔ لیکن دوسری طرف دیکھ لیں، یہی سورہ تحریم، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتے ہیں۔ فرعون دھرتی پہ اللہ کا سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن بیوی مسلمان ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی، اور فرعون کا ظلم سہتی رہی، فوت ہو گئی، جنت کی فضاؤں میں چلی گئی۔ یہ ہے تعلقات کی بنیاد۔ ایمان وہ تعلق کی وہ بنیاد ہے، یہ ہو اجنبی اپنے ہو جاتے ہیں، اور ایمان تعلق کی وہ بنیاد ہے، یہ نہ ہو تو اپنے اجنبی ہو جاتے ہیں۔ بیٹا اجنبی ہو جاتا ہے، بیوی اجنبی ہو جاتی ہے، باپ اجنبی ہو جاتا ہے، میاں اجنبی ہو جاتا ہے، اگر اسلام کا رشتہ موجود نہیں ہے۔ ہائے کاش ہمیں اس کی سمجھ آ جائے۔ جبکہ اسلام کا کلمہ پڑھنے کے باوجود ہمارے تعلقات اصول قرآن کے تابع نہیں ہوتے، وہ اصول جو قرآن کریم نے بیان کی ہے، اصول اسلام کے تابع نہیں ہوتے، ہمارے تعلقات مفادات کے تابع ہوتے ہیں۔ ہم تو مفاد میں تو کھوتے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں، مفاد نہ ہو تو باپ کو بھی کھوتے کے درجے پہ لے آتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو اولڈ ہاؤس میں جن کے ماں باپ پڑے ہوئے ہیں، اور معاشرے کی کتنی سنگین حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے کہ اکثریت وہ لوگ ہیں اولڈ ہاؤس میں جو کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی اولاد کھاتی پیتی ہے، اور کھاتی پیتی اولاد نے ماں باپ کو بے سہارا کر کے اولڈ ہاؤس پہنچا دیا۔ سمجھائیے؟ تو اسلام کا کرنا پڑھنے کے باوجود ہمارے تعلقات مفادات کے تابع ہوتے ہیں، ہمارے تعلقات ذاتی پسند ناپسند کے تابع ہوتے ہیں، ہمارے تعلقات ہماری خود ساختہ ترجیحات کے تابع ہوتے ہیں۔ ایک اسلام بتا رہا ترجیح کہ تم نے تعلق رکھنا ہے، اس کی یہ درجہ بندی، یہ درجہ بندی، یہ درجہ بندی، ہم ان درجہ بندیوں تک کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دنیا داروں سے کیا کہیں، دیندار بھی نظر انداز کر دیتا۔ بیوی ماں سے اوپر آ جاتی ہے، ماں نظر انداز ہو جاتی ہے، بیوی کے سامنے میاں سجدہ کرنے لگتا۔ حالانکہ حدیث سے اگر سجدہ جائز ہوتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ مرد کو سجدہ کرے، لیکن عورت بھی بڑی فیمنسٹ اور بڑی محققہ واقع ہوئی ہے، وہ فوراً حدیث کی ایک چین کو پکڑ لیتی جی نہیں یہ حدیث ضعیف ہے، حالانکہ ایک ہی حدیث کی کئی سندیں ہوتی ہیں، کسی سند کے حوالے سے وہ ضعیف ہوتی، کسی سند کے حوالے سے وہ قوی ہوتی ہے۔ اب یہی حدیث ہے، میں ایک پروگرام میں تھا تو ایک مشہور اینکر ہے، لیڈی اینکر، اس نے فوراً اس حدیث کو ضعیف کہہ دیا، حالانکہ اس کی کئی سندیں ہیں اور بعض سندیں اس کی بالکل قوی ہے، اور اگر کسی ایک سند میں کوئی کمزوری ہو تو وہ تو سند ہی الگ ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے تعلقات ہماری خود ساختہ ترجیحات کے تابع ہوتے ہیں۔ ہمیں غریب رشتہ دار اچھے نہیں لگتے، ہمیں غریب بہن بھائی اچھے نہیں لگتے، اللہ اکبر، ہمیں امیر کھوتا بھی باپ لگنے لگتا ہے، سمجھائی؟ اس کھوتا کھوتی کو مائی باپ، مائی لارڈ، مائی ڈیڈی، سمجھائی، بنا لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اہل علم و عمل سے، علماء سے تعلقات بھی ہمارے دنیاوی مفاد کے حصول کی خاطر ہوتے ہیں۔ ہمارے بہت سے موقع پرست، یہ زیادہ لفظ بہتر ہے، ٹھیک ہے، ہمارے بہت سے موقع پرست، سمجھائی، علماء سے تعلق بھی مفاد کی خاطر رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار علماء کی بڑی پی آر ہوتی ہے، ان سے ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں، اور کوئی مشہور عالم ہوا، کوئی بڑا قابل عالم ہوا، سمجھ آئی، اس کے کوئی اصلاحی عالم ہوا جس کے ساتھ لوگوں کا اصلاحی تعلق ہوتا ہے، یار اس کی مجلس میں، اس کی نشست میں بڑے امیر کبیر لوگ آتے ہیں، بڑے کیا کہتے ہیں طاقتور طبقہ آتا ہے، تو وہ پھر بڑے موقع پرست ہوتے ہیں۔ وہ علماء سے تعلق بھی دراصل علماء کی محفل میں آنے والے لوگوں کی وجہ سے تعلق بناتے ہیں کہ ہم عالم سے تعلق بنائیں گے، اس بہانے ان کی مجلس میں جائیں گے تو جو مختلف دنیا کے شعبوں کے لوگ ہوتے ہیں ان سے ملاقات ہوگی تو ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ہم تو اس کیا کہتے ہیں نہج تک اتر چکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ پھر سدھار نہیں آتا، یہی وجہ ہے نہ انفرادی زندگی میں نہ اجتماعی زندگی میں سلجھنیں رہتی ہیں، سلجھن ہوتی ہے، بلکہ الجھنیں ہی الجھنیں رہتی ہیں۔
اللہ اکبر. جبکہ اچھے تعلقات بھی اللہ کے لیے اور تعلقات کا اختتام بھی اللہ کے لیے، قطع تعلق بھی اللہ کے لیے. آپ نے کسی سے اچھا تعلق رکھا اللہ کے لیے، تعلق کو ختم کر دیا اللہ کے لیے، تعلق کو سرے سے نہیں رکھا وہ بھی اللہ کے لیے. شاید حدیث کے مختصر حدیث میں یا کسی حدیث میں بیان کر چکا ہوں یہ حدیث، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت رکھی اللہ کے لیے، جس نے بغض، دشمنی، عداوت رکھی کسی سے اللہ کے لیے، اور جس نے کیا کہتے ہیں کسی کو کچھ دیا اللہ کے لیے، کسی نے کسی کو نہ دیا روک لیا، دینا روک لیا نہیں دینا، وہ بھی اللہ کے لیے اس نے یہ کام کیا، تو فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. تو یہ حدیث ہمیں تعلقات کی بنیاد فراہم کرتی ہے. یہ ہے حقیقی تعلقات کی بنیاد، بس جس میں اپنا بھی اجنبی ہو سکتا ہے، جس میں اجنبی بھی اپنا ہو سکتا ہے، اپنا بھی محروم ہو سکتا ہے، اور جو اجنبی ہے وہ مستفید ہو سکتا ہے. دراصل ہمارے تعلقات بھی آزمائش ہیں ہماری زندگی کی طرح. یاد رکھیے ہمارے تعلقات بھی آزمائش ہیں ہماری زندگی کی طرح. لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہماری پوری زندگی آزمائش ہے. کاش اس حقیقت کا ہمیں ادراک ہو جائے. کاش یہ جو حقیقی تعلق کی بنیاد ایمان ہے، اس کی سب سے بہترین مثال آپ کو پتہ ہے کن کی ہے؟ صحابہ کی ہے. سب سے بہترین مثال حقیقی تعلقات کی کائنات میں صحابہ کی ہے. کائنات میں، انبیاء کے بعد امت میں صحابہ کی ہے. مہاجر انصار کیسے بھائی بھائی بن گئے. مواخات اسلام کے ماتھے کا جمر ہے. مہاجر انصار اجنبی تھے، کیسے سگے بھائیوں سے بھی آگے بڑھ گئے. یہ حقیقی تعلقات کی کائنات کی سب سے بہترین مثال ہے انبیاء کے بعد. سمجھ آئی؟ ورنہ باپ بیٹے کے درمیان بھی بہترین مثال انبیاء کی موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان دیکھ لیں، یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان دیکھ لیں. اللہ اکبر. اور بدترین مثال، کائنات کی بدترین مثالوں میں سے ایک مثال غیر حقیقی کیا کہتے ہیں جو تعلقات کی، جو اسلام کے مطابق تعلقات نہیں ہوتے، ان کی بدترین مثالوں میں سے ایک مثال، معذرت کے ساتھ، وہ ہمارے سیاستدان ہیں، جو ان میں سے بہت بڑی تعداد فیوڈلز کی ہے، جاگیرداروں کی ہے، اور وارثوں کا مال ہڑپ کرنے والوں کی ہے. یعنی ایک طرف وہ غریب رشتہ داروں کو نظر انداز کرتے ہیں، بہن بھائیوں کو وراثت نہیں دیتے، اور دوسری طرف اپنی جماعت کی قیادتوں کو مائی باپ بنا لیتے ہیں، ان کے وظیفے پڑھنے لگتے ہیں، ان کو ماں باپ کا درجہ دے دیتے ہیں، اور عین لمحے جن کو ماں باپ کا درجہ دیتا ہے وہ ان کو کھوتا بھی بنا لیتے ہیں. کیسے؟ جب وہ جماعت بدل لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں، یعنی عین چند منٹ پہلے تک کیسے وہ اپنی قیادت کے فضائل بیان کر رہا ہوتا ہے ایک سیاستدان، جیسے ہی وہ جماعت بدلتا ہے تو کیسے وہ اپنی قیادت کے خلاف زبان کھولتا ہے، جیسے اس کی زبان کو بواسیر ہو چکی ہے. یعنی ایک لمحے میں ایسا انقلاب آ جاتا ہے. یہ ہے غیر حقیقی تعلقات کی بدترین مثال. تو خواتین و حضرات، اس دکھتے سلگتے موضوع پر میں نے آپ کے سامنے بات رکھی. ہم اور ہمارے تعلقات، اپنے تعلقات کو استوار کریں، صلہ رحمی سے کام لیں، دوستوں سے بھی اچھا تعلق رکھیں، اجنبیوں سے بھی اپنا تعلق رکھیں. لیکن تمام تعلقات میں، چاہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہو تعلق، وہ میاں بیوی کے درمیان ہو، وہ اولاد کے درمیان ہو، اساتذہ اور شاگردوں کے درمیان ہو، ہمسایوں کے درمیان ہو، اپنے کولیگز کے درمیان ہو، بنیاد ایک ہونی چاہیے. وہ ہمارے تعلقات اصول کی روشنی میں ہونے چاہیے. ذاتی مفاد، ذاتی پسند ناپسند، ذاتی ترجیحات نہیں، صرف اصول. وہ اصول اللہ نے فراہم کر دیا ہے. ایمان کے بعد جو پھر ہمارے اخلاقیات، معاملات سارے، اگر اس بنیاد پر ہم اپنے رشتے استوار کریں گے، ہماری زندگی میں سکھ ہی سکھ آئے گا. نہیں
تو پھر ماں باپ کے درمیان بھی سکھ نہیں ہوگا، اولاد اور ماں باپ کے درمیان بھی نہیں ہوگا، میاں بیوی کے درمیان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات ہمیں تعلقات کی بنیاد کو سامنے رکھ کر حقیقی تعلق اجنبیوں کے ساتھ بھی استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ تعلقات کو صحیح معنوں میں استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔